اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ۔ ترجمہ: لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ شان نزول: جب شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہو چکا تھا تو اسی موقع پر کفار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ذی قعدہ میں بدر کے مقام پر پھر ہماری جنگ ہوگی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے مطابق بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا، لیکن اس وقت کچھ افواہیں ایسی آ رہی تھیں جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جانے میں تامل تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچے لوگ لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اگر کوئی ساتھ نہ دے تب بھی جہاد نہ چھوڑیں۔ اس ہدایت کے ملتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70 ساتھیوں کے ساتھ بدر کے میدان تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انتظار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ کوئی مقابلہ میں نہ آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے کو مورخین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 255۔ ارشاد فرمایا: لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیے، کیونکہ آپ کا کام تبلیغ اور دعوت ہے۔ اگر کسی عارضی وجہ سے کسی میں کوئی سستی ہو رہی ہے تو وہ آپ کے ترغیب دینے سے دور بھی ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا: عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا۔ ترجمہ: امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عصا کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب کفار کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر صغریٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن کفار قریش اپنے وعدے کے مطابق وہاں نہ پہنچے، جس کی وجہ سے جنگ نہ ہو پائی، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ ارشاد فرمایا: واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ لڑائی میں بہت ہی سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یعنی جو لوگ کافروں کے ساتھ لڑنے اور ان کو مارنے اور ان کے ہاتھ سے مارے جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غصہ اور اس کے عذاب کا کیسے تحمل کر سکتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ کہ اس آیت میں غزوہ بدر صغریٰ کا ذکر تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کی اہمیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی اطاعت سے منہ پھیر لیتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے کر دیا۔ اب جو شخص آپ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا اور جہنم سے نجات پائے گا، اور جو منہ موڑے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ قرآن کریم نے بار بار اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صریح احکام امت کو دیے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ:
اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 20 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اس فرما برداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو۔ خواتین کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7137۔ خلاصہ یہ کہ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابی اور عزتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزر جائے تو آخرت کی زندگی اپنی مرضی کی زندگی ہوگی۔ اس لیے ایک ایک حکم میں دیکھیے، ایک ایک کام میں دیکھیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، تو اس کے مطابق پھر زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ یہی کامیاب زندگی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔